یہ امام زین العابدین ہیں کہ جنہوں نے ابو حمزہ صومالی کو بہت عظیم معارف سے بھری ہوئی دعا تعلیم دی. تو یہ امام زین العابدین ہیں جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ مقصد کربلا کیا ہے، کربلا میں ہم کیوں گئے. یہ امام ہیں، امام نے بتایا. یہ طلحہ کا بیٹا ابراہیم، یہ امام کو بعض روایات میں ہے شام میں ملا جب امام کی رہائی ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ مدینے میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگا من غالب، کہا کہ اے علی ابن الحسین ذرا بتاؤ کہ کربلا کی جنگ میں، جنگ جب ہوتی ہے تو اس میں کچھ فاتح ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو شکست ہوتی ہے. تو اس نے کیونکہ اس کا تعلق طلحہ سے تھا، اس کا بیٹا تھا، تو اس نے طنز کیا. اس نے کہا کہ کربلا میں جیتا کون ہے، ہارا کون ہے. تو وہاں پہ اس کربلا کے عظیم مبلغ اور مفسر نے کہا کہ اے طلحہ کے بیٹے، تیرے ذہن کی گندگی کا یہ سوال ہے، ذرا رکو، اذان ہونے دو. اگر اذان میں محمد رسول اللہ کا نام باقی ہے تو ہم جیت گئے ہیں. یہ بتایا کہ اگر دین کی ویلیوز زندہ ہے، دین زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، تو پھر ہم جیت گئے ہیں. تو دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلحے کے زور سے، ڈنڈے کے زور سے، پیسے کے زور سے کامیابیاں ملتی ہیں. نہیں، دیکھیں جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا اقدار کے لیے ہوتی ہیں، ویلیوز کے لیے ہوتی ہیں، یا اقتدار کے لیے ہوتی ہیں. تو دیکھیے ہمارے معاشرے میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو اپنے مال کے ذریعے سے وہ زیادہ جو ہے ووٹ لے لیتے ہیں، چودھری بن جاتے ہیں. لیکن بعض وہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب، اسلامی قدریں ان کا احیاء ہو. وہ ظاہری طور پہ کیا ہوتا ہے، وہ ہار جاتے ہیں، لیکن دیکھیں اس کا اثر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں، جو باشعور ہوتے ہیں، جو بیدار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں یہ انسان جیتا ہے. تو اس لیے یہ جو بات کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، بھئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. تو دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کے اشعار جو نعرہ تھا کربلا میں، یہ کسی ذاکر نے نہیں بتایا ہوگا کہ امام حسین کا کربلا میں نعرہ کیا تھا. بتایا کسی نے؟ رسول اکرم کا، یا رسول اللہ. رسول اکرم کا نعرہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بلند کیا. اب سوچنے کی بات ہے نا کہ توحید کا نعرہ بلند کیوں نہیں کیا مولا نے، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیوں کیا. تو دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ایک دن مطرف ابن مغیرہ، کیونکہ مغیرہ یہ نہایت ہی بے دین انسان تھا، اور امام علی علیہ السلام نے حضرت عمار یاسر کو یہ فرمایا تھا کہ مغیرہ کے ساتھ کبھی بھی بحث مباحثہ نہ کرنا. تو جناب عمار یاسر کہنے لگے کہ مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہے کہ دیکھو یہ مغیرہ یہ ایسا خبیث انسان ہے کہ اس نے دین سیکھا ہے اپنے اعمال کی توجیہ کرنے کے لیے. ابھی کتنے مغیرے نظر آئیں گے معاشرے میں؟ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یعنی جو اپنے اعمال کی، یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے یہ اشتباہ ہو گیا ہے، یہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں، نہ کسی نہ کسی طریقے سے موڑ کے لے آئے گا اپنی طرف. تو یہ مغیرہ صفت انسان ہے. مغیرہ صفت انسان یعنی ایسے انسان کہ جو ہر اپنی برائی، ہر اپنے اشتباہ، ہر اپنی غلطی کی توجیہ کریں گے.
اور توجیہ بھی پھر وہ جی وہ فلاں مولانا صاحب ایسے ہیں، وہ فلاں صاحب ایسے ہیں، وہ فلاں ماتمی ایسا ہے۔ او بھائی بتاؤ کہ یہ آیا شریعت میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کردار ہے، ہمارے معاشروں میں بھی ہے اور صدر اسلام میں۔ اسی مغیرہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ امیر شام کو دیا تھا، اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، تاکہ مجھے کوفے کی گورنری کے اوپر باقی رکھا جائے۔ اس کام کے لیے جانتا تھا کہ یہ اہل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ تو بڑی اس کے اندر کوالٹیاں پائی جاتی ہیں۔ تو دیکھیے یزید صفت انسانوں کو معاشرے کے اوپر مسلط مغیرہ صفت انسان کرتے ہیں۔ یہ مغیرہ صفت انسان، ان کا کردار معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایسے نااہل لوگوں کی تعریف کریں گے، ایسے نااہل لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے، ایسے نااہل لوگوں کو ووٹ دیں گے تاکہ وہ معاشرے کے اوپر آئیں، اور اس سے وہ اپنے ذاتی مفادات اٹھاتے ہیں، اور ان مفادات کے بدلے میں پوری امت اور پورے اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمار یاسر، کیونکہ عمار یاسر بہت ہی عظیم انسان ہیں کہ جن کے متعلق رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ العمار مع الحق، حق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ عمار کے ساتھ ہے، اور فرمایا کہ عمار تمہیں فیعہ باغیہ قتل کرے گا۔ ابھی دیکھیں کتنے جو ہے وہ باغی کے طرفدار نکل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ تھا وہ ایسے تھا۔ تو رسول گرامی اسلام نے بتا دیا کہ صفین میں ایک گروہ حق پہ ہوگا، دوسرا باغی ہوگا، تو جو باغی ہوگا وہ عمار کو قتل کرے گا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مغیرہ جیسے لوگوں کے ساتھ مباحثہ نہ کرو۔ مثلا کہا جاتا ہے نا کہ یہ ہماری سوسائٹی میں یہ مسائل ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ وہ آگے سے جو ہے وہ جو مغیرہ جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے سے ڈنڈی مار کے سارے مشکلات دوبارہ جو ہے وہ کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کردار ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ امام زین العابدین کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں ایک دن بیان کروں گا کہ جس میں امام نے انسانوں کے طبقات بیان کیے ہیں، گروہ بیان کیے ہیں کہ لومڑی کی طرح کیسا انسان ہے، شیر کی طرح کیسا انسان ہوتا ہے، خنزیر کی طرح کیسا انسان ہوتا ہے، کتے کی طرح کیسا انسان ہوتا ہے، بکری کی طرح کیسا انسان ہوتا ہے، تاکہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے امام صرف رو کے نہیں چلے گئے، بلکہ امام نے رونے کو بھی ایک اسٹریٹجک اور ایک پالیسی کے طور پہ استعمال کیا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں میرا مولا نہ خطبہ دے سکتے تھے، نہ تقریر کر سکتے تھے، نہ شکرانی کر سکتے تھے۔ امام نے اس مجبوری اور ناچاری کے عالم میں رونے کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی صرف خالی پیٹ کے چلے جاؤ اور جا کے جو ہے وہ ڈکیٹی لگاؤ۔ ایک ادھر ہی سیالکوٹ میں ایک گاؤں ہے، تو انہوں نے امام بارگاہ جتنا بڑا علامہ اپنے گھر لگایا ہوا ہے۔ میں بھی بڑا متاثر ہوا، میں نے پوچھا یہ کن کا گھر ہے؟ تو وہ جو ساتھ تھے کہنے لگے کہ مولانا یہ ان کا گھر ہے کہ جو کراچی میں بینک ڈکیٹی میں مارا گیا۔ کہاں مارا گیا؟ کراچی میں بینک ڈکیٹی میں مارا گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ہدف اور مقصد۔ ایک دفعہ میں شیخو پورے میں ایک مجلس پڑھنے گیا، تو جس امام بارگاہ میں نے مجلس پڑھی تو اس کے بعد جو بانی صاحب تھے وہ جو ہے وہ آگے کہنے لگے مولانا اس دفعہ ہم ایسے ذاکر کو پڑھا رہے ہیں کہ جو ہمارے امام بارگاہ میں کرلاٹ مچا دے گا۔ کیا مچا دے گا؟ کرلاٹ۔
بھئی یہ ساری چیزیں کبھی سوچیں، فوراً جذبات میں نہ آئیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان مقصد امام حسین کو سمجھے بغیر روتا ہے، اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ عزاداری سید الشہداء عظیم سرمایہ ہے، اس کو ریاکاری میں، دکھلاوے میں، ایک شروع ہو گیا میں بھی شروع ہو جاؤں، یہ ساری چیزیں مد نظر ہمیں حساب و کتاب کرنا چاہیے کہ عزاداری، بعض بزرگان کہتے ہیں 250 سال سے ہمارے اس گاؤں میں ہے، والحمدللہ بہت پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ بانیان کو اجر عظیم دے۔ لیکن دوسری چیز کہ عزاداری کا محتوا کیسا ہونا چاہیے، عزاداری کا مضمون کیسا ہونا چاہیے۔ عزاداری، دیکھیں روایت کے جملے ہیں کہ شہید کا جب خون گرتا ہے تو وہ سرزمین پاک ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا خون گرا کربلا میں تو امت مسلمہ کو پاک کر دیا۔ عزاداری سید الشہداء بھی یہ صاف و زلال پانی کی طرح ہے۔ پانی کی خصوصیت یہ ہے، جو خالص پانی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، خود بھی پاک ہوتا ہے اور گندی نجس چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے۔ لیکن جو مضاف پانی ہے، جو شربت ہے، وہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک نہیں کرتا۔ تو باقی لوگوں کا ممکن ہے تذکرہ پاک ہو، لیکن وہ لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں، پاک نہیں کرتا۔ لیکن حسین ابن علی کا تذکرہ وہ ہے طبتم وطابت الارض، یعنی جس جگہ پر حسین کا تذکرہ کیا جائے اس جگہ کے مومنین کے کردار پاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے پاک نہیں ہو رہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں یہ پانی مضاف ہے، یہاں پانی خالص نہیں ہے، یہ خالص عزاداری نہیں ہے۔ یہاں اگر عزاداری ہے تو ہم نے کسی دوسرے سے یہ جو ہے وہ کاپی لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد بزرگوار بارہا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عزاداری یہ رسم نہیں ہے، عزاداری یہ بزم نہیں ہے، عزاداری رزم کا نام ہے۔ رسم کسے کہتے ہیں؟ وہ رسم ہمارے آباء و اجداد، مثلا میرے دادا کوئی کام کرتے تھے میں بھی اسی کے اوپر کروں، میرے بچے بھی اس کے اوپر عمل کریں، ہمارے خاندان والے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رسم کہتے ہیں۔ جو خاندان سے ملے، جو معاشرے سے ملے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رسومات۔ اور بزم کسے کہتے ہیں؟ یہ فریشمنٹ کے لیے قوالی کرواتے ہیں، یہ جو دوسرے کام کرواتے ہیں، چلو بھائی تھوڑا سا جا کے فریش ہو جائیں، ذہن جو ہے تھوڑا سا آسودہ ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بزم کہتے ہیں۔ جو شاعر پڑھتے ہیں، اپنے مشاعرے کرتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو بزم کہتے ہیں۔ اور رزم یہ ایک عسکری اور نظامی اصطلاح ہے، یعنی یہ فوجی ٹریننگ کو کہتے ہیں۔ تو حسین ابن علی کی عزاداری یہ کس کے لیے ہے؟ یہ معرکہ حق و باطل میں جانے کے لیے اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ائمہ نے عزاداری کو واجب قرار دیا۔ کہا کہ دنیا والوں اگر چاہتے ہو اس دنیا میں حق کا بول بالا ہو جائے تو حق کے معلم کا نام حسین ابن علی ہے۔ یعنی حق کا معلم وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر طرف باطل ہی باطل ہے۔ مسلمانوں میں دیکھیں کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ باطل کے خلاف کوئی بیان دے سکیں، ہر کوئی باطل کے مقابلے میں سب بھیگی بلی کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے حسین ابن علی سے درس حق کو صداقت نہیں لیا۔
اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے تھے کہ مہرچ داریم از کربلا داریم این محرم و سفر است کہ اسلام را زندہ نگہ داشتہ است. یعنی وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں، ہم نے جو نظام الہی کو برپا کیا، ہم نے نظام حق و صداقت کو برپا کیا، ہم نے نظام عدل الہی کو برپا کیا، یہ کسی اور معلم سے ہم نے نہیں سیکھا، ہم نے شرق سے نہیں سیکھا، ہم نے غرب سے نہیں سیکھا، ہم نے امریکہ سے نہیں سیکھا، ہم نے روس سے نہیں سیکھا، بلکہ یہ جو نظام ہم اپنی سرزمین پہ قائم کرنے جا رہے ہیں، اس کے معلم حسین ابن علی ہیں. یعنی حسین ابن علی. یہی وجہ ہے کہ امام خمینی فرماتے تھے کہ تلوار کے اوپر خون کامیاب ہوا ہے. تلوار کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ یہ شروع میں یہی جملہ میں نے کہا تھا. بعض کہتے ہیں کہ وہ جب مر گیا ختم، لیکن دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، کہا کہ دیکھو جو ویلیوز کی جنگ ہوتی ہے، جو اقدار الہیہ کی جنگ ہوتی ہے، جو الہی معارف اور ایک طرف شیطانی تعلیمات کی جنگ ہوتی ہے، تو وہاں ظاہری اسلحہ نہ دیکھو، وہاں ظاہری مزائل اور F-35 نہ دیکھو، بلکہ وہاں پہ دیکھو اگر کردار زندہ ہے، اگر تعلیمات قرآن زندہ ہے، اگر معاشرے میں سیرت علوی زندہ ہے، تو دیکھو یہاں پہ ابھی تازہ یہ جنگ جو حق و باطل کی برپا ہوئی اور یہ مارکا حق و باطل کا برپا ہوا، تو آپ دیکھو ایک طرف ٹرمپ ملعون ہے، ایک طرف نیتنیاہو یزید ہے، ایک طرف زمانے کے یہ سارے خبیث اور یزید ہیں، اور دوسری طرف نسل حسینی وارث حسین ابن علی آیت اللہ العظمی امام خامنائی ہیں. انہوں نے کہا، یہ مشرف کو کہا، یہ مشرف نہیں، یہ جو عاصم منیر ہے، اس کو یہ جملہ کہا جب اس نے سلام لیا رہبر سے، تو رہبر نے فرمایا کہ اے عاصم منیر تو بھی سید ہے، میں بھی نسل علی سے ہوں. دیکھو نسل علی والے گردن جھکاتے نہیں، کٹا لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کربلا، یہ عاشورہ، یہ ماڈل ہے. صرف ثواب کے لیے نہ آئیں، صرف رونے کے لیے نہ آئیں، بلکہ اپنے آپ کو حسینی کردار کا مالک بنانے کے لیے، حسینی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے. تبدیلی کب آئے گی؟ اس وقت آئے گی، زیادہ رونے سے نہیں آئے گی، زیادہ ماتم کرنے سے نہیں آئے گی، سمجھ کر رونے سے آئے گی، سمجھ کر سینہ کو بھی کرنے سے آئے گی. تو حسین ابن علی، جنہوں نے حسین ابن علی اور کربلا سے یہ درس لیا، ابھی زمانے والوں کو پتہ چل گیا کہ حقیقی اسلام ہے کیا اور حقیقی کربلا کیا ہے. دیکھیے پوری لیڈرشپ انہوں نے اس کو شہید کر دیا، رہبر معظم کو شہید کر دیا، وزیروں کو، مشیروں کو شہید کر دیا. لیکن جو حسینی ہوتا ہے وہ کبھی بھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹتا، کبھی بھی وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتا. یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اگر ایک آدمی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے تو 20 لوگ اس کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہ ہو جائے گا، وہ یہ ہو جائے گا. اور بھائی یہ ساری کے سارے کام عبید اللہ والے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں یہی کام کیے تھے، خواتین کے ذریعے سے، پراپوگنڈے کے ذریعے سے، اور لوگوں کو لالچ دے کر حق سے روکتا تھا. آج بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں مغیرہ جیسے لوگوں کو، اگر عبید اللہ جیسے لوگوں کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو دیکھو ہر وہ انسان جو حق و صداقت کے لیے،
جو خالص اسلام ناب محمدی کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو اس کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ سمجھو یہ کوفی صفت انسان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوفی صفت انسان ہے. نہ خود کرتے ہیں نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے ہیں. لیکن حسینی انقلابی انسان کہ جو چاہتا ہے معاشرے میں انقلاب لائے، معاشرے سے برائیوں کو ختم کرے، معاشرے سے فساد کو ختم کرے، معاشرے سے کرپشن کو ختم کرے، معاشرے میں غاصبین کو برملا کرے، معاشرے میں ظالمین کو برملا کرے، معاشرے میں فاسد لوگوں کو معاشرے کے سامنے برملا کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری آزاداری کو 250 سال سے شروع ہے اور معاشرے کو حقیقی حسینی آزاداری کا مزہ چکھنے نہیں دے رہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ رٹی رٹائی چیزیں آ کے وہی دوڑے، وہی بین، وہی سیرے، وہی گانے. کیا حسین ابن علی کربلا میں یہی ہمیں دے کے گئے ہیں؟ کربلا، یہ ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کربلا ایک اقیانوس معارف الہیہ ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے معارف الہیہ کا. اور وہ فرماتے ہیں جو اس میں بعض ہوتے ہیں نا سمندر کے کنارے سے ہی سپ پکڑ کے لے آتے ہیں، سپیاں. یہ کبھی ہمارے نالے میں بھی آتی تھیں، ابھی تو گندا نالا ہو گیا. تو سپیاں پکڑ کے لے آتے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کے لے آتے ہیں. لیکن وہ استاد بزرگوار مفسر کربلا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جنہوں نے اس اقیانوس کربلا میں غوطہ زنی کی وہ خمینی بنا ہے یا باقر و صدر بنا ہے. یعنی جنہوں نے غوطہ زنی کی ہے کربلا میں، وہی پیسے لے کے جیب میں ڈالنے والے تو کربلا والے بہت زیادہ ہیں. وہ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ بعض ہیں حاکر کربلا ہیں، بعض ذاکر کربلا ہیں. وہ دیکھا ہوگا نا آپ نے، حاکر یہ جو ہے وہ عموماً گاڑیاں جو لوکل چلتی ہے نا تو وہ کہتا ہے آؤ بھئی یہ فلاں جگہ جا رہی ہے، اور بعد میں جو ہے وہ کنیکٹر سے پیسے لے کے خود پیچھے رہ جاتا ہے اور سواریاں جو ہے وہ مقصد تک چلی جاتی ہیں. خوب بعض جو ہے وہ ذاکر ہے. تو بڑے بڑے صحابہ جو ذاکر اہل بیت تھے، خود اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی، لیکن اکثر جو ہے وہ حاکر ہیں. حاکر وہ ہیں کہ جو نہ لوگوں کو مقصد تک پہنچاتے ہیں نہ خود جاتے ہیں. تو اس وجہ سے ضرورت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ پیروی کریں، ایسے لوگوں کے ممبروں میں بیٹھیں کہ جو پیشہ ور نہ ہوں، جو حقیقی حسینیت کی تعلیمات کو سمجھتے ہوں اور ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں. اس سے معاشرے میں تبدیلی آئے گی. جو حقیقی مبلغین کربلا ہے، جو کربلا کا مقصد بیان کرتے ہیں، جو کربلا معرکہ حق و باطل کا فلسفہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کہ ہر دن عاشورا بن سکتا ہے، ہر زمانہ عاشورا کا دن بن سکتا ہے، ہر زمین کربلا کی سرزمین بن سکتی ہے. لیکن وہاں پہ بنانے والے ہوں، وہاں پہ کربلا شناس ہوں، کربلا کو سمجھتے ہوں کہ کربلا کیوں برپا کی گئی. شروع میں بھی آپ کی خدمت میں یہ جملہ کہا تھا کہ میرے مولا امام سجاد نے یہی کہا جب طلحہ نے کہا کہ من غلب، تو امام نے فرمایا کہ ابھی اذان اور اقامت ہونے دو، نماز قائم ہونے دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے شکست کھائی اور کس نے فتح پائی. تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے ایام ہیں ان میں گریہ ازاری کا بہت ثواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں معرفت حسینی کی ضرورت ہے، کربلا کی ضرورت ہے. اور دیکھیں اگر یہ سرزمین ایران میں انقلاب حسینی نہ ہوتا، اگر وہاں پہ انقلاب اسلامی نہ ہوتا، عاشورا کی مجالس نہ ہوتی، گریہ ازاری نہ ہوتا، حسین کی تعلیمات نہ ہوتی، تو یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو صرف 5 دن کی جنگ کا ارادہ کر کے آئے تھے. لیکن وہاں پہ حسینیوں نے کہا یہ عظیم رہبر
جو نسل حسینی سے تھا، اور اس کی فیملی نیم بھی ان کا حسینی خامنائی تھا، اس نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھو حسینی سر جھکاتے نہیں ہیں، کٹا لیتے ہیں، اور اگر حقیقی امام حسین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہوں تو دنیا کو شکست ہو جاتی ہے۔ حسینی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ باد رہے۔